بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سلسلے کے واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ آج کے واقعے میں بتایا جائے گا کہ مسلمان نے فلسطین میں کس طرح مسلمان لڑکیوں کی عزت بچائی جب صلیبی بادشاہ عزت لوٹنے لگے۔ تو ایک مسلمان قافلہ صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گیا جس میں 2 مسلمان لڑکیاں تھیں، ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ تو فلسطین میں رہنے والے عثمان صارم نام کے نوجوان نے چند دوستوں کے ساتھ مل کے منصوبہ بنایا جس میں اس کی بہن اور اس کی دوستیں بھی شامل تھیں کہ کسی طرح ان کو زندہ بچایا جائے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی، اس کے سر پہ سامان ہوگا، اور باقی لڑکیاں جو ہیں وہ فوجی کو قتل کریں گی اور آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ اس کے بعد گھوڑوں کو کھول دیں گے۔ جب گھوڑے ادھر ادھر دوڑنا شروع ہوں گے تو یہاں دوسری طرف سارے حکام کی توجہ یہاں ہو جائے گی، اور عثمان صارف اور برجیس جو کہ ایوبی کا جاسوس تھا وہ مل کے لڑکیوں بچائیں گے۔ تو برجیس نے لڑکیوں فوراً لباس اور لیا درست کرنے کا ایک کو نوکرانی بنایا، اس کے ہاتھوں پر مٹی اور سیاہی مل دی۔ پھر وہ عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا، خود ان کے ساتھ جاتا۔ عثمان صارم کے باپ نے بھی ان کو کچھ مشورے دیے، پھر سب کو خنجر دیے۔ خاصا وقت گزر چکا تھا، برجیس کہہ رہا تھا بھی شہر جاگ رہا ہے۔ اس جگہ رونق اس وقت جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا۔ تیاریوں میں وقت گزرتا، روانگی کا وقت ہو گیا۔ سب کو اکیلے اکیلے جانا تھا اور ایک طے شدہ مقام پر ملنا تھا۔ لڑکیوں کا راستہ الگ تھا، انہیں اندازاً وقت بتا دیا گیا جب انہیں آگ لگانی تھی۔ اس وقت برجیس کی جماعت کو حملے کے مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ یہ بہت نازک اور خطرناک مہم بہت خطرناک تھی، اور لڑکیوں کو پکڑے جانے کی صورت میں لڑکیوں کا انجام سب کو پتہ تھا۔ لڑکیوں نے سوچا تھا اگر پکڑی گئیں تو وہ خودکشی کر لیں، کفار کے ہاتھ نہیں آئیں گی۔ شہر میں خاموشی تھی۔ دوسری طرف صلیبیوں کے متحدہ ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہو رہا تھا، وہاں صلیبی حکمرانوں اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش گاہ بھی تھی۔ وہ لوگ اس حال میں ایک ایک کر کے آ گئے تھے۔ رات شراب نوشی اور رقص کی محفل جمی ہوئی تھی۔ اس وقت موضوع وہی 2 مسلمان لڑکیاں تھیں جو قافلے میں لوٹی گئی تھیں۔ کسی نے پوچھا لڑکیاں کس کام آئیں گی؟ انہوں نے کہا جاسوسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ ایک کی عمر 16-17 سال ہے، دوسری کی 22-23 سال ہے، کچھ عرصہ تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد انہیں اپنے 2 فوجی افسروں کے حوالے کر دینا، وہ ان کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ اس طرح غلیظ گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ادھیڑ عمر عورتوں نے دونوں لڑکیوں کو نہلا دیا تھا، رات کا لباس پہنا دیا تھا۔ لڑکیوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، ان کے سامنے ایسے ایسے کھانے رکھے جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے متعلق معلوم نہیں تھا کہ دوسری کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ دونوں عورتیں دونوں طرف انہیں بڑے حسین باغ دکھائے جا رہے تھے۔ ایک کو بتایا جا رہا تھا اسے فرانس کے بادشاہ نے پسند کر لیا ہے اور اسے زوائر و جواہرات سے لاد دے گا۔ دوسری کو جرمن کے بادشاہ کی ملکہ بننے کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ اسے انہیں بڑے پیار سے دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی کہ انہوں نے بادشاہوں کو ناراض کیا تو انہیں فوجی سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ سرائی دیہات کی رہنے والی تھی، کوئی ایسی بزدل نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے بے بس ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ان کا بھائی آفاق تڑپ رہا تھا کہ اس کی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف لڑکیاں پکڑی نہ گئیں۔ عثمان صاحب نے خاموشی کا خدا کو یاد کرو۔ عثمان برجیس نے کہا ہم اس وقت موت کے منہ میں ہیں، دل سے تمام خوف نکال دو، خدا کو دل میں بٹھا لو۔ تمہیں دوسرے لڑکوں پر بھروسہ ہے، پورا بھروسہ، ان کی فکر نہ کرو، مجھے لڑکیوں کی فکر ہے، خدا کو یاد کرو، ہم چوری کرنے نہیں ہیں، اللہ مدد کرے گا۔ اس وقت عثمان صاحب برجیس گھر میں نہیں تھے، وہ اس عمارت میں تھے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ اتنی دور جھاڑیوں چھپے تھے جہاں سے انہیں عمارت نظر آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھی ان سے تھوڑے سے فاصلے بکھر کے انہیں کی طرح چھپے تھے۔ برجیس نے انہیں بتا دیا تھا کون سے اشارے پہ انہیں کیا کرنا ہے۔ عثمان صاحب کو ان 4 لڑکیوں کا غم تھا جو فوجی سامان اور گھاس کو آگ لگانے کے لیے گئی تھیں۔ اس میں ان کی اپنی بہن النور بھی تھی۔ اس وقت تک آگ لگ جانی چاہیے تھی۔ توقع تھی اگر اسکیم کامیاب رہی اور آگ کے شعلے اٹھیں گے، پھیلیں گے، اسی عمارت سے تمام کمانڈر وغیرہ آگ کی طرف بھاگیں گے جو ایک قدرتی عمل تھا۔ تو اس صورت میں اپنی عیش و عشرت میں نہیں رہ سکتے۔ ان کے جاتے ہی نوجوان کے مار پر ٹوٹ پڑنا تھا، مگر لڑکیوں کو بہت وقت ہو گیا تھا، شاید فوجی نے انہیں روک کے واپس بھیج دیا تھا۔ دوسری لڑکیاں ابھی تک فوجی تک پہنچی نہیں تھی کیونکہ وہاں فوجی تھا ہی نہیں۔ فوجی کا نہ ہونا خطرہ تھا کیونکہ زندہ ہونے کی صورت میں آگ لگاتے پکڑ سکتا تھا۔ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک جگہ ان کو نظر آ گیا۔ اس نے جب ان کو دیکھا اور ان کے رنگ برنگے اور بھڑکیلے لباس دیکھے تو مرعوب ہو گیا۔ ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی، انہوں نے پوچھا معلوم ہوتا ہم غلط راستے پہ آ گئے ہیں۔ النور جو عثمان صارم کی بہن تھی نے بڑی شوق ہنسی سے کہا شاہ رینالڈ کا دعوت نامہ آیا تھا، ہم نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا، ذرا دیر ہو گئی تو کسی نے بتایا راستہ چھوٹا ہے، یہاں تو آگے معلوم ہوتا ہے گھوڑے وغیرہ بندھے ہوئے، ہم کدھر جائیں؟ ایک معمولی سپاہی پہ روب طاری ہو گیا۔ شاہ رینالڈ کا نام ہی کافی تھا، وہ جانتا تھا صلیبی بادشاہ کس طرح کے ہیں۔ ابھی اس نے بتانا شروع کیا تو ایک لڑکی نے پیچھے سے
خنجر اس کے سینے کے پار گھونپ دیا۔ اس کے ہاتھ سے مشعل گر پڑی۔ النور نے مشعل پر دونوں پاؤں رکھ کے اس کا شعلہ بجھا دیا۔ باقی لڑکیوں نے بھی فوجی کے جسم میں اپنے خنجر داخل کر دیے۔ فوجی کی آواز بھی نہ نکلی۔ برجیس نے بتایا تھا کہ گھاس کو آگ لگی تو اس کی روشنی میں انہیں خیموں کے ڈھیر اور گاڑیاں نظر آ جائیں گی۔ گھاس کے پہاڑ تو انہیں اندھیرے میں بھی نظر آتے۔ جو لڑکی نوکرانی بنی تھی اس نے جلدی سے گٹھڑی اتاری، اس میں آتش گیر مادہ اور آگ لگانے کا سامان تھا۔ انہوں نے گھاس کے ڈھیر کو آگ لگا دی، پھر دوسرے، پھر تیسرے۔ ذرا دیر میں تمام ڈھیروں کو آگ لگی۔ اب خطرہ بڑھ گیا تھا کیونکہ روشنی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور انہیں خیموں کے ڈھیر نظر آئے۔ یہ کپڑا تو انہیں آگ لگانا مشکل نہیں تھا۔ خیمے بھی جلنے لگے۔ خالی گھوڑا گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ لڑکیوں غیر معمولی پھرتی آ گئی تھی۔ انہوں نے 3-4 گاڑیوں پر بھی آگ والا مادہ پھینک اور آگ لگا دی۔ اتنی دیر میں گھاس کے شعلے آسمان تک پہنچے۔ لڑکیاں گھوڑوں کی طرف بھاگیں، ابھی تک کوئی بیدار نہیں ہوا تھا۔ لڑکیوں نے خنجروں سے لمبے لمبے رسے کاٹ دیے جن کے سرے زمین میں دبے ہوئے تھے۔ ہر رسے کے ساتھ 40 سے 50 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکیوں نے چند ایک گھوڑوں کو خنجر مارے۔ وہ بدک کر اور شعلوں کے ڈر سے ہیبتناک آوازیں نکال کر نہانے لگے۔ کتنے گھوڑے کھل گئی، ادھر ادھر اونٹ کھلے ہوئے تھے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اٹھ کھڑے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ چاروں لڑکیاں بے لگام گھوڑوں اور بے مار اونٹوں کے نرگ میں آ گئیں۔ دوسری طرف شعلے تھے جن کی تپش دور سے جسموں کو جلاتی تھی۔ جانور اس قدر شور و غل اور دھماکوں جیسی ٹاپوں سے ہر کوئی بیدار ہو گیا۔ دوسری طرف جو مسلمان لڑکیوں کو دلہن بنایا گیا تھا، دونوں کمروں میں بیک وقت ایک ایک آدمی داخل ہوا۔ یہ صلیبیوں کے جنگجو حکمران تھے۔ وہ شراب میں بدمست تھے۔ خادمائیں باہر نکل گئیں۔ لڑکیاں کمرے میں بھاگ دوڑ کر انہیں ڈھونڈنے لگیں۔ ان کی عزت خطرے میں تھی۔ کوئی ایک لڑکی دوزانوں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کے خدا مدد کے لیے پکارا۔ صلیبی نے کہہ کر لگا اور اس کی طرف بڑھا۔ باہر شور و غل سنائی دیا۔ غیر معمولی شور تو اس نے کھول کر دیکھا، ایسے لگا پورے شہر کو آگ لگ گئی ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو خوفزدگی کا یہ عالم کے گھوڑے اس بلندی پر بھی چڑھائے جس پر یہ عمارت تھی۔ اس کا نشہ فوراً اتر گیا۔ دوسرا باہر نکل گیا۔ 2-3 آدمی دوڑتے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، خیموں، گھاس اور گھوڑا گاڑیوں کو آگ لگی ہے۔ دوڑتے ہوئے جانور نے کئی آدمیوں کو کچل دیا۔ اگر آج شہر کو لگتی تو کام پرواہ نہ کرتے، وہاں تو فوج کا سامان جل رہا تھا۔ فوج کے سینکڑوں جانور کھل گئے تھے۔ ذرا دیر میں تمام بادشاہ، کمانڈر اور جو کوئی تھا دوڑتے ہوئے نکل گئے، اپنی نگرانی میں آگ بجھانے کا بندوبست کریں۔ اس عمارت کے ارد گرد جو مسلح پہرا تھا وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ باڈی گارڈز بھی حکام پیچھے۔ برجیس نے بلند آواز نے کہا، تم بھی چلو۔ وہ عمارت کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے ساتھ 8 جوان بھی دوڑ پڑے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ عمارت کے برآمدے میں جا کے اس نے اپنے ان 2 ساتھیوں کو پکارنا شروع کر دیا جو عیسائیوں کے بھیس ملازم تھے۔ ان میں سے ایک مل گیا، اس نے برجیس کو پہچان لی۔ برجیس نے اس سے پوچھا، آج وہ لڑکیاں جو لائی گئی تھیں وہ کہاں ہیں؟ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے کمرے دکھا دیے، خود بھی ساتھ ہو لیا۔ وہاں سہولت یہ پیدا ہو گئی تھی، کوئی ذمہ دار آدمی موجود نہیں تھا۔ پیچھے نوکر چاکر رہ گئے تھے جو آگے جا کر بلندی سے آگ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ برجیس کی پوری اسکیم کامیاب ہوئی تھی۔ وہ ملازم کی رہنمائی میں ان کمروں میں جانے لگے جہاں لڑکیاں ہوتی تھیں۔ وہاں برآمدے میں کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں، ان میں سے بعض نیم برہنہ تھیں۔ ان سے پوچھا کہ آج جو لڑکیاں آئی کہاں، انہیں بھی معلوم نہ تھا۔ آخر ایک کمرے میں گئے تو ایک لڑکی مل گئی۔ وہ کمرے میں دبکی ہوئی تھی۔ عثمان ساری وہ اس کے بعد ساتھیوں نے اسے دن کے وقت دیکھا تھا جب دونوں لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ جایا جا رہا تھا۔ برجیس کی پارٹی کے تمام آدمی نقاب پوچھتے، انہیں دیکھ کر لڑکی نے چیخ ماری۔ برجیس نے بتایا وہ مسلمانوں سے رہا کرانے ہیں، مگر لڑکی اتنی ڈری ہوئی تھی ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اسے زبردستی اٹھا لیا۔ دوسرے کمرے میں اس کی بہن مل گئی، اس کا رد عمل بھی تھا، اسے بھی زبردستی اٹھا لیا۔ دوسری لڑکیاں جو ایک عرصے صلیبیوں کے پاس یہ منظر دے رہی تھیں، وہ ان آدمیوں کو ڈاکو سمجھ ادھر ادھر بھاگ گئیں۔ مغویہ بہنیں بھی جن کو اغوا کیا گیا تھا چیخ پکار کرتی، انہیں برجیس نے غصے سے کہا وہ سب مسلمان گھرانوں میں لے کے جا کر چھپائیں گے۔ بڑی مشکل سے انہیں خاموش کرایا گیا اور جاں بازوں کی جماعت وہاں سے نکل گئی۔ دوسری آگ کا منظر بہت خطرناک تھا۔ شعلے توقع سے کہیں زیادہ اونچے جا رہے تھے اور دور دور تک پھیل گئے تھے اور پھیلتے ہی چلے جاتے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں نے سارے شہر میں قیامت برپا کر رکھی تھی۔ سارا شہر جاگ اٹھا تھا۔ گلیوں میں، سڑکوں، میدانوں میں جانور اس قدر دہشت پیدا کر دی تھی کہ لوگ دبک کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ اور آگ نے جو دہشت پھیلائی تھی اسے بعض لوگ گھروں سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ وہ عقل مند اور موقع شناس تھے۔ انہوں نے آگ، بھاگتے دوڑتے جانور، افراتفری دیکھی تو یہ معلوم کیا بغیر کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ مشہور کر دیا صلاح الدین ایوبی کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئیں، شہر کو آگ لگا رہی ہیں۔ یہ افواہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہوش اڑ گئی۔ یہ افواہ آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ غیر مسلموں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ صلیبی حکمران اعلیٰ حکام آگ کی جگہ پہنچتا انہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا مسلمانوں کی فوج قلعے میں نقب لگا کر داخل ہوئی۔ انہوں نے فوج کو قلعے کے دفاع کے لیے جنگی ترتیب میں چلے جانے کا حکم دیا۔ اسی فوج کے کچھ حصے کو قلعے کے باہر جانے کا۔ 2-3 کمانڈر دوڑ کر قلعے کی دیوار پر چڑھے، باہر دیکھا، باہر خاموشی تھی، کسی طرف سے حملہ نہیں ہوا تھا۔ قلعے کا پچھلا دروازہ کھول دیا گیا تاکہ فوج باہر جا سکے۔ رات کو قلعے کا دروازہ نہیں کھولا مگر اس خیال سے دروازہ کھول دیا گیا کہ سلطان ایوبی کا کوئی جاں باز دستہ اندر آ گیا جس نے بھگدڑ مچا دی ہے۔ یہ باہر کے حملے کا پیش خیم ہے، فوج آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔